السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کل ہم نے لاسٹ لیسن میں ہم نے یہ والا پیج پڑھا تھا تو آئیں اسے ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پہ موو کرتے ہیں۔ آل رائٹ، سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام الف، لام حا، لام الف، با لام با، کاف، کاف، کاف با، کاف با، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف سا، با تا ثا نون یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا۔ یہ ہمارے کل کے پیج کی ریویژن ہو گئی ہے جی۔ اب ہم موو کرتے ہیں جی نیکسٹ پیج پہ۔ یہ ہمارا پیج فل پیج ہے، اس میں تھوڑی سی ایکسٹرا لائنز ہوں گی ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ون، دس ون۔ چلیں جی، آل رائٹ، سوری اباؤٹ دیٹ۔ مجھے ایک بار کنفرم کرنا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں۔ اوکے چلیں جی، سو شروع سے پڑھیں گے جی، سے پہلی لائن سے۔ نون خا، یا حا، با جیم، یا میم۔ یہاں پہ اب دیکھیں کہ میم کو انہوں نے دو طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ دا فرسٹ ون از دس، یا میم، اینڈ the second is با میم۔ The second way of meme is here, ba meme. The next thing is noon meme, ta meme, sa meme. اس کے بعد یہاں پہ بچوں کو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے اس ورڈ کے اندر۔ یہ یہاں پہ اس لیے کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک تو دو جو نقطے ہوتے ہیں نیچے یا آگے، ایک تو وہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو نقطہ ہے سم ٹائم انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس یا کا نقطہ ہے۔ تو یہاں پہ تو آسانی کے لیے، ہماری آسانی کے لیے یہاں پہ یہ کلر کمبینیشن جو ہے اس نقطے کا اور اس کروی لائن کا، اس لائن کا سیم کیا ہوا ہے تو ہمیں پہچان ہو سکتی ہے۔ تو پھر ادروائز ہمیں اسے پہچاننے کے لیے ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جو الفابیٹس ہم نے شروع میں پڑھے تھے تو وہاں پہ دیکھا تھا کہ جو دوسرا ورڈ ہے الف کے بعد با ہے، تو دیر از جسٹ ون ڈاٹ ان دا باٹم آف با، وہاں پہ بھی با کے نیچے ایک نقطہ تھا۔ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک نقطہ کون سے لفظ کے نیچے تھا، تو یہ با ایک نقطے کے نیچے ایک نقطہ ہے، تو یہ لفظ با ہے جی۔ یا کہ ایک نقطہ کبھی نہیں ہو سکتا، یا کہ دو نقطے ہوتے ہیں، تو یہ لائن جو ہے اور یہ نقطہ آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ لائن اینڈ دا ڈاٹ ان دا باٹم، دس بیکمس با۔ سو با یا، دین اگین دیر از یا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یا دو جو نقطے ہیں اور کس ورڈ کے نیچے ہیں، تو دو نقطے جو نیچے ہوں وہ لفظ ہے یا، دو نقطے اگر اوپر ہوں تو وہ ہے تا۔ تو یہاں پہ دو نقطے نیچے ہیں اس لیے ہم اسے پڑھیں گے یا۔ دین یا کو دوسرے طریقے سے، مطلب یا کو بنا ٹو ڈاٹس ان دا باٹم اس کے بغیر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ سو دس از یا۔ The next word is، یہاں پہ ہے جی نون یا۔ تو یہاں پہ یہ تھا کہ جو ایک نقطہ ہے وہ نیچے ہے اور ایک نقطہ نیچے با کے ہے، اور یہاں پہ ہے کہ ایک نقطہ اوپر ہے
تو اوپر کس لفظ کے ہے ایک نقطہ, یا مڈ میں ہے کس کے ایک نقطہ, نون. نون ایسا لفظ ہے کہ جس میں جس کے مڈ میں, جس کے درمیان میں ایک نقطہ ہے, اور جب ہم اسے کسی ورڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے لکھتے ہیں تو وہ نقطہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. سو دس از نون. نون یا, تا یا. یہاں پہ دو نقطے ورڈ کے اوپر ہیں, تو ایسا کون سا لفظ ہے جس کے دو نقطے اوپر ہوں؟ جی وہ ہے تا. اس لیے ہمیں الفابیٹس کو میمورائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, ان کے نقطوں کی پہچان, ان کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. چلیں جی, سو تا یا, سا یا, نون با لام. یہ ہماری آسانی کے لیے انہوں نے ایک, کہہ لیں کہ ہماری آسانی کے لیے ایک لفظ انہوں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہوا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو, یہیں سے ہماری پریکٹس ہو جائے کہ ایک نقطہ اوپر ہو تو نون, ایک نقطہ نیچے ہو تو وہ با. سو نون با لام, تا نون لام, با یا لام, دین یا تا لام. اب جیسے یہاں پہ ان لوگوں نے کیا تھا, یہاں پہ نون با کو ایک ساتھ کر کے ہمارا جو کنفیوژن ہے جو ہماری وہ کلیئر کر دی ہے, تو یہیں پہ ہماری دوسری کنفیوژن بھی کلیئر ہوتی ہے کہ یہ جو دو نقطے ہیں, نیچے ہیں تو یا, اوپر ہیں تو تا. سو دس از یا تا لام, دین سا لام, دین اگین دا سیم تھنگ, جیسے یہ اوپر تھا ایسے یہاں پہ اب نون با نون, نون با نون, با نون نون, تا یا نون. اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی, اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں میرا خیال ہے. جی بالکل. سو دو نقطے اوپر ہیں تو تا ہے, دو نقطے نیچے ہیں تو یا ہے. دین دا نیکسٹ ورڈ از یا تا نون. The second is, the next word is سا نون. اس سا کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے, سا نون. Then the next thing is again جیم ہا خا, اسے موٹا پڑھیں گے. اب جیم ہا خا ہم نے پڑھ لیے, لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب انہیں ہم نے نیکسٹ ورڈز کے ساتھ کنیکٹ کر کے پڑھنا ہے کہ کس طرح دوسرے ورڈز کے ساتھ کنیکٹ ہو کے کس طرح ہمیں نظر آ سکتے ہیں. چلیں جی, سو دس ون از ہا سا, خا با, جیم تا. اب یہاں پہ دو ورڈز کے ساتھ تھا, ایک ورڈ کے ساتھ لنک تھا, دو ورڈز تھے, تو ہم نے آسانی سے پڑھ لیا انہیں. یہاں پہ بھی تھوڑی سی بات ہم نے یاد رکھنے والی جو یہ بات ہے کہ یہ جو شیپ ہے نا جی, یہ جو شیپ ہے وہ سیم رہے گی, تینوں ورڈز کی یہ شیپ سیم رہے گی, لیکن فرق جو ہے وہ کیا آئے گا کہ ہا کے اوپر یہ اور نہ ہی نیچے, ہا کے اوپر نہ نیچے کوئی بھی نقطہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک نقطہ اگر اوپر ہوگا تو وہ ہوگا جی خا, اور اگر ایک وہی نقطہ نیچے ہوگا تو وہ جیم ہوگا. کیا یاد رکھنا ہے ہم نے کہ شیپ تینوں کی سیم رہے گی, کہیں بھی ہو جائے شیپ ایک جیسی رہے گی. اگر کوئی نقطہ نہیں ہوگا تو وہ ہا ہے, اگر ایک نقطہ ہوگا اور اوپر ہوگا تو وہ خا, لیکن اگر ایک نقطہ نیچے ہوگا تو وہ جیم کہلائے گا. سو جیم تا. نیکسٹ ورڈ کی طرف موو کرتے ہیں. سوری, یہاں پہ ہم نے دو ورڈز پڑھے تھے, اب تین ورڈز آگے. سو تا ہا تا. اس ورڈ کو ہمیں پڑھنے میں کوئی بھی دقت, کوئی بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آلریڈی ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. دو نقطے اوپر ہیں تو یہ تا ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ شیپ وہی ہے, شیپ یہ آلموسٹ وہی کی وہی شیپ ہے. یہاں پہ شیپ وہی ہے, لیکن کیا ہے کہ نقطہ نہیں ہے, اور اگر نقطہ جب نہیں ہے تو یہ لفظ کیا بنے گا, ہا. سو تا ہا تا. ناؤ دا نیکسٹ تھنگ از یا. یہاں پہ بھی ہمیں پہچاننے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے. یہ جو کروی لائن ہے, یہ 2 ڈاٹس ان دا باٹم جو ہیں, یہ اس کروی لائن سے کنیکٹڈ ہیں, belongs to this curvy line, اور یہ دو نقطے نیچے ہیں تو یہ ورڈ ہے یا.
ہمارے پاس کون سا ایسا لفظ ہے جس کے دو نقطے نیچے ہیں؟ وہ ہے جی یا. Then this word is, the shape is the same again. shape وہی رہے گی لیکن کیا ہے؟ نقطہ ہے. نقطہ in the bottom. نیچے نقطہ ہے تو وہ کہلائے گا جیم. یا جیم. Then the next thing is با. یا جیم با. اب آگے آئیں گے. Here is the black thing, black dot in the bottom. اور ایک کروی لائن ہے جی. ایسا کون سا لفظ ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہے؟ تو وہ ہے جی با. یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے. So با, then again the same shape, but the نقطہ, but the dot on the top of him. So نقطہ اوپر ہوگا تو وہ ورڈ کیا لائے گا جی؟ خا. با خا تا. اب یہ دیکھیں تا کو ایک ڈفرنٹ شیپ میں لکھا گیا ہے. تا. This is تا. And this one is ہا. ڈفرنس کیا ہے دونوں میں؟ یہاں پہ دو نقطے ہیں تو یہ تا ہے. یہاں پہ کوئی ڈاٹ نہیں ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے تو اسے کہیں گے ہا. Then the next thing is با تا. با تا. یہاں پہ تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہا اور تا میں کافی ساری شیپس آ جاتی ہیں. ان میں تھوڑا سا مکس اپ سا ہو جاتے ہیں، سم ٹائم کنفیوژن ہو جاتی ہے بچوں کو، لیکن یہ بہت زیادہ کنفیوژن اس لیے کریٹ نہیں ہوتی ہے کہ جب ورڈ کے اندر یہ آتا ہے تو ہمیں ایزیلی پتہ چل جاتا ہے، کوئی ایسا چیز کا اتنا ایشو نہیں بنتا. سو با تا. دین یا ہا. تا ہا. نون تا. ہا. دیر از اگین اے ڈفرنٹ شیپ آف ہا. یہ دیکھیں یہاں پہ انہی دو لائنوں کے اندر 1 2 3 4 طرح کے ہا ہم نے انہی دو لائنوں کے اندر دیکھے ہیں. اس لیے قاعدہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں قرآن مجید میں ڈفرنٹ طرح سے اگر ہا کو یا تا کو لکھا ہو تو ہمیں پہچاننے میں مشکل نہ ہو. ہا کے بعد آگے چلیں گے جی. یا ہا با. یا ہا با. میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں بتانے کی ضرورت پڑے گی دو نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں جی؟ یا کے. دین the shape is, look, یہ جو شیپ ہے یہ یہاں in between these two words یا اور با کے درمیان میں ہم نے یہ شیپ دیکھی ہے تو ہمیں پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ دیکھیں دو آنکھوں والی، وہ جسے کہتے ہیں دو آنکھوں والی ہا یہاں پہ in between these two words ہم نے دیکھی ہے اور ہمیں پڑھنے میں آسانی نہیں ہوگی، مشکل نہیں ہوگی. سو یا ہا با. دین با ہا الف. شیپ تھوڑی سی جو ہے انہوں نے چینج کی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی یہاں پہ ہا کی شیپ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، لیکن ہم اسے پھر بھی ایزیلی پہچان سکتے ہیں. با ہا الف. دین یہ جو ہا ہے یہ والی ہا ہے. دین دیر از اگین با ہا میم. اب نیکسٹ ورڈ آ جائیں گے جی دال زال. اب ہم نے یہ دو دال زال زال اسے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے زال دال زال. اور اب جو نیکسٹ ورڈز چلیں گے، نیکسٹ ورڈز ہم پڑھیں گے وہ ان کو ڈفرنٹ ورڈز کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہمیں بتائے جائیں گے. اوکے جی. سو دا نیکسٹ ورڈ از جیم دال. اب دیکھیں یہ ہے دال لیکن اسے ڈفرنٹ شیپ میں لکھا گیا ہے. دال ہے لیکن جب کسی ورڈ کے ساتھ لنک ہو گیا تو اس کی شیپ ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. جیم دال خا زال. خا زال زال نرمی سے پڑھیں گے. Then the next thing is را زا. را زا اسے موٹا پڑھیں گے اور اسے زور سے تھوڑا سا فورس کے ساتھ پڑھیں گے زا. دین اب اسے جیم اور خا کے ساتھ لنک کر کے بتایا گیا جیم را خا زا خا زا. تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. سو اس کی پریکٹس کریے گھر پہ. کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے آپ جو ہے وہ کوشچن کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں. تو اوکے جی، ول سی یو دین. آئی ہوپ کہ سمجھ آئی ہوگی آپ کو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.